ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب سے پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کیا کرو، یعنی کھری بات کیا کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مخالفین احمدیت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حقیقی اسلام پسند والے ہیں، ہمارا جو رستہ ہے وہ صحیح اسلام والا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں، اور جس ناجی جماعت کی خبر دی گئی تھی وہ ہماری ہی ناجی جماعت ہے اور ہم ہی اس پر چل رہے ہیں۔ تو جب ہم ان کی اس گفتگو کو سنتے ہیں، اس جملے کو سنتے ہیں، اور اس جملے کو سننے کے بعد جب ہم ان چینلز کے ٹائٹل دیکھتے ہیں، اس کے ہم ٹائٹلز دیکھتے ہیں، ڈسکرپشن میں چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر کا جو گفتگو ہے وہ سنتے ہیں، کسی طرز پہ کسی طرح بھی یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گفتگو کرنے والا بندہ کوئی بندہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ جو ایک بات پچھلے دنوں ایک حرکت ہوئی ہے سوشل میڈیا پر جس کو خاکسار جو ہے وہ بڑی ہی کراہت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے، بڑی ہی کراہت کے ساتھ، بالکل دل نہیں کر رہا میرا لیکن میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حرکت ایسی کی ہے اس چینل نے، اور حرکت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس چینل کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اللہ کے فضل سے اب بالکل صفر ہو گئی ہے۔ صفر ہوا یہ کہ جو ایک چینل ہے ان کے وہ جو ایک شیخ صاحب ہیں، ایک جناب وہ ایک حق کے نام سے ایک صاحب آتے ہیں، ایک اور بھی ہیں، 3 ہیں جو کرتا دھرتا ہے، جن کے بارے میں جری بھائی نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، ویڈیوز بھی بنائی ہیں، مبارک بھائی نے بھی آج ذکر کیا، جن کا پورا کام ہی پیسے اکٹھے کرنا ہے عوام کو بیوقوف بنا کے۔ گزشتہ دنوں ان کے اوپر وہ جو صاحب جو اپنے آپ کو بڑے عالم بناتے ہیں، سمجھتے ہیں جی، انہوں نے ایک بات کی ہمارے بزرگ سے متعلق، ہمارے پیارے خلیفہ سے متعلق، اور اس کے اوپر وہ جو ان کو وہ شیخ صاحب ہے وہاں پہ، انہوں نے یہ چلیں کریڈٹ دینا پڑتا ہے، اس وقت انہوں نے ان کو ٹوکا اور یہ کہا کہ آپ چونکہ بلا ثبوت یہ بات کر رہے ہیں اس لیے آپ کا یوں بات کرنا، آپ منع ہو جائیں یا ثبوت دیں کہ ورنہ ہمارے چینل کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس پہ کوشچن مارک کھڑا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ جو صاحب تھے جو بڑا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے تکبر جو ہے وہ بہت زیادہ ان میں، وہ وہاں سے نکل گئے اس چینل سے اور یہ آوازیں مارتے رہ گئے۔ کچھ عرصے بعد ایسی حرکت ہوئی اس چینل پر جس کے نتیجے میں اس چینل کی کریڈیبلٹی جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے وہ بالکل زیرو ہو گئی ہے۔ ہوا یہ کہ وہ صاحب ایک انتہائی چھچوری قسم کی ویڈیو واپس لے کے آئے، اور وہ شیخ صاحب، 2 حرکتیں ہوئی ہیں وہاں پہ۔ ایک تو وہ جو شیخ صاحب تھے ان کو انہوں نے کہا کہ جی میں آ کے کہ میں جی آپ کو الزامی جواب دینے لگا ہوں، اور ان شیخ صاحب کی 20 سال تقریباً پرانی ایک ویڈیو لے ہے جس میں ان شیخ صاحب نے بالکل انہی یہ جو صاحب ہیں جو اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، حابر حق ان کا نام ہے، ان کے انہی جیسے الزام شیخ صاحب نے بلا ثبوت 20 سال پہلے اس ویڈیو میں لگائے تھے۔ تو یعنی انہوں نے شیخ صاحب کا منہ بند کیا یہ کہہ کے کہ جے میں چور ہاں تو تسی بھی چور ہو، جے میں انکریڈیبل جو بات کر رہا ہوں یہاں پہ بغیر کسی کریڈٹ کے، بغیر کسی ثبوت کے، تو آپ نے بھی تو کی تھی۔ تو شیخ صاحب بجائے اس کے کہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جناب جو میں نے غلط حرکت کی تھی میں معذرت خواہ ہوں، میں اپنی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتا ہوں، تم بھی لیکن پھر بھی اپنی اس بات سے باز آ جاؤ۔ شیخ صاحب وہاں پہ جس طرح کے ہم جانتے ہیں شیخ صاحب بھی کتنے پانی میں ہیں، شیخ صاحب وہاں چپ کر کے بیٹھ گئے اور پھر ان صاحب نے ایک انتہائی چھچوری ویڈیو وہاں پر دکھلائی اور اپنی طور پر ثبوت کے طور پر دکھلائی، حالانکہ ہوا یہ کہ نہ اس میں کوئی ثبوت تھا سوائے الزامات کے اور کوئی بات نہیں تھی۔ اور وہی بات جو شیخ صاحب ان کو اس سے پہلے سمجھا رہے تھے کہ اگر اس طرح کی حرکت کرو گے تو ہمارے چینل کی کریڈیبلٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لو جی شیخ صاحب کریڈیبلٹی ختم ہو گئی آپ کے چینل کی۔ اور وہ جو ویڈیو بھی انہوں نے دکھائی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، توبہ 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 توبہ، انتہائی چھچوری ویڈیو،
और अपने आप को एक इस्लामी चैनल कहने वाले साहिब वो वीडियो बना के लेके आए। कभी इंसान वो वीडियो सुन नहीं सकता, इतनी गंदी जुबान है उस वीडियो की, और आप कभी तसव्वुर में ये बात ला ही नहीं सकते कि इस तरह की गुफ्तगू कभी भी कोई नेक या जो मोमन लोग हैं वो इस तरह की गुफ्तगू किसी महफिल में कर सकते हैं, बजाय इसके कि उस गुफ्तगू को उठा के ये साहिब पब्लिक में ले आए, सोशल मीडिया के ऊपर ले आए। और मुझे याद आया हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे इन मौलवियों से मुतल्लिक, एक दफ़ा आपने फरमाया था कि इनकी तन्हाइयाँ गंदी हैं। उस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाकर इन साहिब ने और कुछ साबित नहीं किया, बल्कि सिर्फ ये बात साबित की है कि वाकई इन लोगों की तन्हाइयाँ गंदी हैं, और वो तन्हाइयाँ अब सोशल मीडिया पर आकर ये साबित कर गई हैं कि ये लोग अंदर से किस कदर बद फितरत और गंदी फितरत के लोग हैं। तो ये खाकसार ने दोस्तों को बताना था। कोई इंसान को कुछ शर्म करनी चाहिए। एक तरफ आप इस्लाम का दावा करते हैं और दूसरी तरफ इतनी बेईमाना हरकतें, और इस्लाम के नाम पर सिर्फ इसलिए कि आपने व्यूज कमाने हैं। कुछ शर्म भी कोई बात होती है, हया भी कोई चीज़ होती है। बहरहाल किसी दोस्त ने कुछ मजीद कहना है या इससे पहले कि खाकसार जो है वो अनवार ताहिर साहब के पास जाए? डॉक्टर साहब सॉरी, मैं आपकी थोड़ी सी बात को और बढ़ाऊंगा कि क्या उसने जो हरकत की, मुझे भी पता है, वो मैंने देखा है सब कुछ, जी जी, कि कोई शरीफ इंसान जिससे ये खुद इंटरव्यू कर रहा था, कोई नेक फितरत, कोई शरीफ खानदान का बंदा इस जी। तरह की बातें अपने मुतल्लक भी कर सकता है जो वो बंदा कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर इनका ये मेयार है जी तो फिर क्या ये उसी सफ में नहीं खड़े जहां पे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम लगाया गया था? क्या ये वही लोग हैं या उन्हीं की औलादें नहीं हैं? बिल्कुल। बिल्कुल वैसी ही हरकत उसने की है जैसी उन मुनाफिकीन ने की थी जो 1400 साल पहले पैदा हुए थे। और इस आमर हक ने जो जिससे मुसलमान की तारीख बयान नहीं हुई, वो इतना बड़ा आलम बनने की कोशिश करता है कि अपने आप को पता नहीं वो क्या समझता है, और तकब्बर इस कदर उस शख्स के अंदर है कि इंतहा है। जी और बिल्कुल। इस किस्म की हरकत करते हैं जो पहले मुनाफिकीन करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। मुबारक भाई, बात ये है इनको ये शर्म आनी चाहिए। अगर सिर्फ इल्ज़ामात लगाने से कोई बात साबित हो जाती है तो मुस्तशरक और मुनकरीन इससे बढ़ के इल्ज़ामात हमारी पाक हस्तियों पर लगाते हैं। कुछ शर्म कर लिया करें, कुछ हया कर लिया करें। चल